السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ آذربائیجان کے حوالے سے. اس کے علاوہ بات رہے گی ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سمیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ پیر پگاڑا سے ملاقات کر رہے ہیں. اس تناظر میں بات کریں گے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. گبرال کلام ہیڈ پاور پروجیکٹ, بیسکلی یہ ایک توانائی کے شعبے میں کرپشن سکینڈل ہے, اس پر بھی بات کریں گے. مزمل صاحب, سب سے پہلے یہ دوسرا دورہ ہے, دورہ آذربائیجان وزیر اعظم شہباز شریف کا. مختلف ایم او یوز پر سائن ہوگا, اوبویسلی کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں, وہاں ایکسپورٹ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کے حوالے سے نا ایک بزنس فورم ہو رہا ہے, اس سے وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے. اور دیکھیں, پاکستان اور آذربائیجان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. آذربائیجان کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے آذربائیجان کا بہت ساتھ دیا اور وہاں پاکستان کے لیے بہت محبت ہے اور وہ پاکستان کو اپنا بھائی دوست کہتے ہیں آذربائیجان. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے بہت مضبوط تعلقات ہیں اور ہم نے ان کی بہت مدد کی ہے جنگ میں. تو یہ اب ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں اور وزیر اعظم دوسری دفعہ جا رہے ہیں آذربائیجان. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ اور کابینہ کے اور لوگ بھی ہیں. تو توانائی, تجارت, دفاع اور دوسرا موسمیات, کافی جگہوں پہ ان کے ساتھ ہم اپنی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں. مختلف ممالک, دیکھیں بیلاروس سے بھی ہم نے کچھ بڑھائے ہیں, کچھ آذربائیجان سے بڑھائے ہیں, کچھ اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بڑھائے ہیں. تو پاکستان اس وقت یہ فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ہمارا فوکس صرف چند بڑے ممالک تک ہوتا تھا, لیکن اب پاکستان نے کچھ ممالک کا جو پول ہے وہ بڑھایا ہے. تاکہ حال ہی میں بنگلہ دیش بھی ہمارا ٹریڈ کا پہلا کارگو چلا گیا ہے, بنگلہ دیش سے بھی ٹریڈ شروع کی ہے. تو بہت سارے ممالک جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ والیوم بہت کم تھا اور وہاں پر کیپیسٹی موجود تھی, وہاں پہ چانس موجود تھا, زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ممالک کے ساتھ تجارت. تو ہم نے, لیکن اس سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا سب امریکہ یورپ کی طرف ہی ہم ٹریڈ کے لیے دیکھتے تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بیلاروس دیکھا, پھر اب ہم آذربائیجان دیکھ رہے ہیں. آذربائیجان اور پاکستان کے ریلیشنز بہت ہی مثالی ہیں. ان کی جو جنگ تھی پچھلی وہ پاکستان فوج کے تعاون سے اور ہمارے اسلحے سے لڑی گئی اور پاکستان نے ان کا بہت ساتھ دیا. جو اس وزیر اعظم جب جائیں گے تو جو علاقہ آزاد کرایا ہے انہوں نے پاکستان کے علاقے سے, کارا باغ اسے کہتے ہیں, کارا باغ, تو وہاں بھی پرائم منسٹر جائیں گے. جو علاقہ انہوں نے آزاد کرایا ہے اس لڑائی میں, جو ان کا علاقہ تھا انہوں نے واپس حاصل کیا ہے. تو ڈیفنس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور آذربائیجان. وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے عام لگے رہتے ہیں اور وہاں پاکستان کے لیے بہت محبت پائی جاتی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں اٹس اے ویری پازیٹیو دورہ. دوسری دفعہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں. دوسرا دورہ تب ہی ہوتا ہے جب پہلے میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہو گئی ہوں اور اب میچور ہونے لگی ہوں. باقی پرائم منسٹر بزنس فورم کو نہیں مس کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو, کیونکہ اس وقت تو ساری اکنامک ڈپلومیسی جا رہی ہے. ٹرمپ بھی ساری اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں آج کل. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف اور صرف معاشی تعلق دیکھ رہے ہیں, کس سے فائدہ ہے کس سے نقصان ہے. تو دنیا کی ڈپلومیسی اب جو ہے نا وہ معیشت کی ڈپلومیسی رہ گئی ہے. دو ممالک کے تعلق کا دار و مدار ان کے درمیان معاشی تعلق کے بنیاد پر ہے. جتنا توازن معاشی تعلقات میں ہوگا, جتنے بیلنسڈ اکنامک ریلیشنز ہوں گے, اتنے بیلنسڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں گے. اگر آپ کے اکنامک ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے تو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بیلنس نہیں ہوگا. ہمارے سامنے امریکہ اور کینیڈا کی مثال اب سامنے ہے کہ امریکہ کہتا ہے مجھے $200 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, میں کیوں برداشت کروں. یورپ کے ساتھ ڈیفیسٹ ہے. تو اب اس وقت کوئی بھی ملک دوسرے ملک کا ڈیفیسٹ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ ون ون سچویشن ہے, ٹریڈ گیپس کو کور کرنے کی سچویشن ہے. تو ایسے میں پاکستان کو نئے ٹریڈ پارٹنرز ڈھونڈنے ہیں اور پاکستان پرائم منسٹر اس ضمن میں کافی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کافی ایکٹیو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اکنامک محاذ انہوں نے خود ہی سنبھالا ہوا ہے, وہ خود ہی اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب, بات تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑے مسلسل تیزی سے جاری ہے. یہ پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ جی ڈی اے کے جو رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب مل کر پاکستان اور آئین کو مضبوط بنائیں گے. آپ اس ملاقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
देखें, GDI के रहनुमा जो है पीर पकाड़ा, जो इस वक्त पीर पकाड़ा है, सदरुद्दीन शाह राश्दी, उससे PTI का वफद मिला है। GDA बुनियादी तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफ है, लेकिन है बहुत कमज़ोर, और पिछले 2-3 इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ने GDA को बहुत बुरी तरह हराए हैं, और उनके हमेशा क्लैशेस नजर आते हैं। लेकिन वहाँ टेंशन उनकी रही है, और GDA ने भी कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है। आपको पता है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सबसे पहले किसी ने धांधली के खिलाफ जुलूस निकाला तो GDA ने सिंध में, लेकिन वो फिर आगे ज़्यादा चल नहीं सका। तो अब पीर पगाड़ा और PTI की मुलाकात हुई है, लेकिन GDA का जो इत्तेहाद है ना, वो सिंध की हद तक महदूद है। GDA की भी पंजाब में कोई प्रेजेंस नहीं, KP में कोई प्रेजेंस नहीं, बलूचिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं, वो रूरल सिंध की एक सियासी इत्तेहाद है, मुख्तलिफ जमातें उसमें वहाँ पे जितने इश्यूज हैं सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड वो हाईलाइट भी बहुत करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो ये सारा जो है वो अंदरूने सिंध की, मतलब अंदरूने सिंध के चंद अजला का सियासी इत्तेहाद है। लेकिन वो और JUIF भी आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, और उनका और JUIF का कहीं इत्तेहाद भी है, लेकिन इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे। आप ये देखें, अगर तो कोई ग्रैंड अलायंस बनना है तो वो क्या उसमें मौलाना फजलुर रहमान होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें महमूद खान अचकज़ई तो थे, और महमूद खान अचकज़ई की मौजूदगी मौजूद थी, तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से अगर अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बनना है और मौलाना फजलुर रहमान इस मुलाकात में या उनकी जमात का कोई नुमाइंदा इस मुलाकात में नहीं था, तो ये भी काफ़ी मानी खेज बात है। लेकिन पीर पगाड़ा के साथ आने से मैं नहीं समझता कि कोई ग्रैंड अलायंस की कामयाबी की ज़मानत है कि पीर पगाड़ा आ गए हैं। वैसे तो पीर पगाड़ा ने ज़िंदगी में कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं की, मौलाना ने भी नहीं की थी बहुत दफ़ा। नहीं, मौलाना ने की है, मौलाना ने की है, 2018 के बाद मुसलसल मौलाना ने की है, वो उससे पहले भी मौलाना ने की है, लेकिन ये पीर पगाड़ा ने कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि पीर पगाड़ा का ख़ानदान तो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट ख़ानदान माना जाता है, और उनके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी रवाबत है। उनका इस इत्तेहाद में आना और फिर ये इत्तेहाद ने कैसे आगे चलना है, ये बहुत ही हैरानकुन और मानी खेज भी होगा कि पीर साहब इसमें क्या रोल अदा करते हैं। पीर साहब की जमात के कुछ लोग तो पहले ही PTI के साथ बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत में वो PTI का शेल्टर लेते हैं, और पार्लियामेंट में भी लेते हैं। वो जो पहले जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की बेगम है, वो भी GDA में है, एक और MNA है वो खातून सिंध की, वो भी है, लेकिन वो सारी PTI के साथ ज़्यादा चलती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंटरेस्टिंग है। बहरहाल एक जमात और मिली PTI को, और मैंने अब भी कहा है कि रंग का यक्का मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब भी अपने पत्ते सारे शो नहीं करते, रंग का यक्का जो है वो इस इत्तेहाद का मौलाना फजलुर रहमान ही है। ना शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ना पीर पगाड़ा हैं, ना महमूद खान अचकज़ई हैं। इत्तेहाद की शक्ल बननी उस दिन है जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस इत्तेहाद के लिए अपनी हाँ करेंगे। वो क्या कहते हैं, निक्की जई हाँ। जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है इस सब में? जमात इस्लामी भी फासले पर है। जमात इस्लामी भी इस इत्तेहाद का कोई बाकायदा हिस्सा बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कभी थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो साइड पर बात करेंगे। उनको कहते हैं हमारे मसाइल अवाम के मसाइल हैं, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर नहीं चल सकते। नहीं, उनको गुस्सा है कि जब हमने धरना दिया तो PTI उस धरने में नहीं आई। जब वो कहते हैं कि हमने बिजली के बिलों पे धरना दिया तो PTI ने उस धरने से खुद को अलहदा रखा। तो वो कहते हैं फिर हम आपकी सियासी सरगर्मियों से खुद को अलहदा रखते हैं। देखिए PTI, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये वही बात है कि जब PTI अब गई है चीफ जस्टिस को मिलने, तो उसने अपोजिशन का एक एक बंदा भी साथ बाकी जमातों का साथ ले लेती तो एक इंक्लूसिव सा बन जाता, भरम रह जाता। अपने ही 7 बंदे आप ले गए, अपने 5 ले जाते, एक JUI का ले जाते, एक और ले जाते, तो और बात हो जाती। लेकिन PTI जब सोलो फ्लाइट करती है तो फिर बाकी सियासी जमातें कहती हैं कि ठीक है, आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये आगे ये चीज़ जो है PTI की सोलो फ्लाइट जो है ना, वो PTI किसी भी इत्तेहाद के राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए बहुत से फैसले ताख़ीर का शिकार है। मुज़म्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा में एक करप्शन स्कैंडल सामने आया है। ये बेसिकली तवानाई के शोबे में करप्शन स्कैंडल है। कालाम हेड पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 26 अरब रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है, सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। कितनी हकीकत इसमें? देखिए, ये आजकल मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो KP गवर्नमेंट है ना, एक 2013-14 से
नैब ने केपी गवर्नमेंट को, पीटीआई की को एक इम्यूनिटी दी हुई थी, इस्तिस्ना दिया हुआ था, हमें कोई नैब वहाँ पे एक्टिव नहीं नज़र आती थी। नैब का सारा जोर पंजाब में था, सिंध में था, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर था। केपी के अंदर उन्होंने नैब ने कोई काम नहीं किया, ना वहाँ किसी स्कैंडल पे काम किया, ना मालम जब्बा, ना किसी, बल्कि ऐसा लगता था नैब पेशावर का कोई वजूद ही नहीं है, नैब का पेशावर में या केपी में। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आजकल नैब जो है वो केपी में बहुत एक्टिव है। हमें ये आपको नज़र आएगा आगे जाके कुछ दिनों में कि केपी से बहुत रेफरेंस नैब फाइल करेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 साल वहाँ काम ही नहीं हुआ ना, तो वह 10 साल की करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं वो अब निकल रहे हैं। और 10 साल देख रहे हैं, जब जावेद इकबाल साहब थे जो उन्होंने तो पेशावर के नैब को ताला लगाया हुआ था कि यहाँ से कुछ नहीं करना, जो करना है वहाँ करना भी है तो अमीर मुकाम के खिलाफ करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ। आप देखें ना, ना महमूद खान, ना परवेज खट्टक, 2 वजीर आला हुए, नैब की एक कार्रवाई नहीं है वहाँ। या फिर उस्मान बुज़दार को नैब का नोटिस आ जाता था, वहाँ महमूद खान को नहीं आता था। तो इसलिए नैब जो पेशावर है वो अब काफ़ी हद तक केपी जो है वो एक्टिव है। और वहाँ पे ये जो अब 26 अरब का स्कैंडल आया, ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। और ये खैबर तवानाई के शोबे में जो है करप्शन है। और ये गिब्राल कालाम हाइड्रो प्रोजेक्ट है 88 मेगावाट का, और इसके टेंडर के फ्रॉड में जो है 26 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। बेसिकली ये टेंडर के अंदर फ्रॉड हुआ है। तो पहले टेंडर जो था वो कम मालियत का था, फिर उसको ज़्यादा मालियत पर बढ़ा दिया गया, और ना तजर्बाकार कंपनी। तो काफ़ी किस्म के इल्ज़ामात हैं ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। मेरे ख्याल में केपी हुकूमत को इस पर वजाहत देनी चाहिए। मीडिया में हर जगह आज चीज़ पर बात हो रही है। ये जिस कंपनी को इन्होंने दिया है ना वहाँ पे ठेका, उसने सिंध में एक ठेके में जाली बैंक गारंटी भी दी थी, और उस जाली बैंक गारंटी पर उनके ऊपर सिंध में FIR भी हुई थी। उसके बाद वो सिंध से निकले और उन्होंने केपी में जाके फ्रॉड कर लिया और ये सारा कुछ कर लिया। कंपनी की अपनी हिस्ट्री भी क्लीन नहीं थी, उनको ये क्यों दिया गया। अब एक इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं इन इल्ज़ामात के बाद तश्कील दी गई है, और अब वो इंक्वायरी कमेटी आगे क्या लाती है। लेकिन मेरे ख्याल में नैब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। 50 करोड़ रुपए से ऊपर नैब एक्शन ले सकता है, और ये 26 अरब रुपए का है, ये नैब के डोमेन में आता है। और मेरे ख्याल में केपी की नैब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस पर बताना चाहिए। माशी माहरीन भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स में इसमें एक चाइनीज़ कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी का कंसोर्शियम है। जो ज़्यादा शेडी बात है वो पाकिस्तानी कंपनी के हवाले से है। लेकिन बहरहाल गिब्राल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 26 अरब रुपए की करप्शन की जो बात है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक हाई पावर्ड इंक्वायरी और नैब को भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। आखिरी जो इंतखाबात बल्दियाती हुए थे पंजाब में 2015 की तारीख थी, उसका साल था, और उसके बाद अब मुसलसल जो है ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा है। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो नोटिस भेज दिया है कि हुकूमत पंजाब को कि फ़ौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए। इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल सौरवदी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान रफ़ीक साहब ने, वज़ीर बल्दियात पंजाब हैं। ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। ज़ीशान साहब, पीटीआई का खौफ है, आपने 4 दफ़ा बल्दियाती कानून बदला है, बहाने से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार करते हैं, बहुत खौफ है तहरीक इंसाफ का की जीत का आपको? बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा। मैं समझता हूँ कि इसके असल हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचने बड़े ज़रूरी हैं। ये जो आपकी बात है कि पीटीआई का खौफ है कि हमने 4 दफ़ा बल्दियाती निज़ाम को या कानून को बदलने की कोशिश की है, बिल्कुल बात इस तरह नहीं है। हमने तो अभी जाके अपना कानून जो है ना वो फ़ाइनल किया है, लेकिन उसके मुकाबले में जो पिछले 4.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही पंजाब के अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर उस 4.5 सालों के अंदर इन्होंने 3 मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए। जो 3 मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए वो कवानीन जो है ना वो इन्होंने बनाए, लेकिन ये एक भी इलेक्शन नहीं करवा सके। मैं आपको बताता जाऊं कि उसी दौरान जब 2 माह की हमदा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, उसी दौरान भी हमने एक कानून पास किया था
لیکن یقیناً ہمیں جب ٹائم نہیں مل سکا ہم نہیں وہ کرا سکے. لیکن اس گورنمنٹ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ آنے کے ود ان 1 month وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک کمیٹی جو ہے نا کانسٹیٹیوٹ کی جس میں اسے پارلیمنٹیرینس تھے, اور ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشن کر کے ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ قانون کا مسودہ وہ تیار کیا. تیار کرنے کے بعد وہ ہماری کیبنٹ سے بھی پاس ہو چکا ہے, اور کیبنٹ سے پاس ہونے کے بعد اب وہ اسمبلی سیشن کی طرف جا چکا ہے. نیکسٹ اسمبلی سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش ہو جائے گا اسمبلی میں, اور جب وہ اسمبلی سیشن میں پیش ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروسیجر ہے کہ وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں سے ہو کے پھر اس کے بعد وہ پاس ہو جائے گا. اگلے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 ماہ کے اندر اندر یہ قانون جو ہے نا یہ پاس ہو جائے گا, اور فائنل شیپ کے اندر جو ہے نا یہ انشاءاللہ آ جائے گا. تو جب آ جائے گا الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو نوٹس جاری کیے ہیں جس میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے اقدامات کا انہوں نے پوچھا ہے. اب تو الیکشن کمیشن بھی آپ کو نوٹس جاری کر رہا ہے, اور آپ ابھی بھی 2 ماہ 3 ماہ تو قانون بنانے میں لے رہے ہیں. پھر اس قانون کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی. پہلے ہی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم 3 دفعہ حلقہ بندیاں آپ کے قانون بدلنے کی وجہ سے کر چکے ہیں, 4تھا قانون بنے گا, اس کی بھی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. یہ تو پھر مجھے 2029 تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. نہیں, اس طرح نہیں ہے جی. دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ وہ اگر 3 دفعہ انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں تو وہ ہمارے دور کی بات نہیں کر رہے, وہ انٹرم سے پہلے جو پی ٹی آئی دور ہے اس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا وہاں پہ ان کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 3 مختلف قوانین بنائے مختلف ادوار اسی دور کے اندر, اور تینوں قوانین کے تحت جو ہے نا وہ جب پروسیجر چلتا تھا تو اس کے بعد وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن دیکھیں ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا کہتا ہے اور ہم بلدیاتی انتخابات کروانے کے معاملے میں کتنے سیریس ہیں. 1990 میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پنجاب میں ہماری گورنمنٹ آتی ہے, اس ٹینیور کے اندر بھی ہم پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں. پھر 97 کے اندر جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور ہماری پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس دوران بھی جو ہے نا ہم بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں. پھر 2013 کا جو ہمارا ٹینیور چلتا ہے اس دوران بھی جب نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے, اس ٹینیور میں بھی ہم بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا بھی ٹریک ریکارڈ آپ سامنے رکھ لیں کہ جب 2000 میری عرض سن لیں کہ جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک بلدیاتی نظام چل رہا تھا. 58,000 الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے. وہ آتے ہی ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اور لوگوں کو گھر بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسیجن دیتا ہے جن کو بحال کیا جائے ان کو بحال نہیں کیا جاتا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں 2008 میں جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں اس وقت مشرف کا نہیں پر آپ کو دیکھیں آپ نہیں پچھلی تاریخ چھوڑیں, آپ سے اسے 1 سال کی بات کرتے ہیں, اسے 1 سال کی بات کرتے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں جی, اس 1 سال کی بات کریں, پیچھے چھوڑیں. میں لیکن دیکھیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جماعت کا ٹریک ریکارڈ ہے, ہم نے ہمیشہ بلدیاتی نظام کے اندر بلیو کیا ہے. اور دیکھیں میری گزارش سن لیں, میں ایک آخری بات یہ کرنے لگا تھا 2018 میں ایک مشرف کا بنایا ہوا ایک نظام چل رہا تھا, ہمیں اس پہ اعتراضات بھی تھے, لیکن شہباز شریف صاحب نے اس نظام کی ٹینیور کو پورا ہونے دیا. انہوں نے تو ان کو گھر نہیں بھیجا 2008 میں. ذیشان صاحب میں بات سادی کر دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کی مقبولیت تھی, ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے, لہذا انہوں نے الیکشن نہیں کرائے کہ آپ جیت سکتے تھے. آج ان کی مقبولیت ہے اور آپ الیکشن نہیں کرا رہے کیونکہ وہ جیت سکتے ہیں. مطلب 2018 میں وہ آر ٹی ایس بٹھا کے آئے تھے تو وہ بلدیاتی نہیں کرانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا آپ نے جیت جانا ہے. 24 میں آپ 47 پہ آئے ہیں تو آپ نہیں کرانا چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جیت جائیں گے.
اچھا مجھے تھوڑا سا موقع دیں. جی جی اصل وجہ سامنے رکھیں. مجھے موقع دیں نا. میں اب آپ نے جی اتنے زیادہ سوالات کیے ہیں تو مجھے سادہ سوال کیا ہے مقبولیت کا. یہ دیکھیں بلدیاتی میں دھاندلی نہیں ہو سکتی. دیکھیں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں گلی گلی میں. مقبولیت پہ بھی بات کر لیتے ہیں. نہیں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں گلی گلی میں. یہ ان کے فارم 45-47 نہیں کیے جا سکتے. یہ گلی گلی میں الیکشن ہونا ہے. میں ایک سیکنڈ اس لیے نہیں کرائے جاتے. مجھے موقع پی ٹی آئی نے بھی نہیں کرائے کیونکہ آپ مقبول تھے. آپ نہیں کرا رہے, پی ٹی آئی مقبول ہے. نہیں, یہ آپ کا موقف ہے, لیکن میں اس سے مجھے موقع دیں کہ میں اپنی بات کر سکوں. ناظرین خود فیصلہ کر لیں گے جو میں بات کر رہا ہوں وہ. جی ذیشان صاحب, گزارش میں یہ کر رہا ہوں. میں نے ٹریک ریکارڈ اس لیے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں کروائے, اور ابھی بھی اگر ہم سیریس نہ ہوتے, یہ بات تو ابھی آ رہی ہے نا. 1 سال ہو گیا ہماری گورنمنٹ کو. اگر چیف منسٹر اس وقت تو آواز بھی کو نہیں تھی آ رہی. چیف منسٹر پنجاب نے 1 مہینے کے اندر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی, اور بغیر کسی جو ہے نا وہ نوٹس کے, وہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نوٹس کے انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی. اور ہم نے تو اپنا کام مکمل کیا. بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر وہ بہت ساری سوشل جو ہماری سوسائٹی کے ممبران ہیں ان سے بھی ہم نے فیڈ بیک لیا, کیونکہ ہم نے ایک اچھا نظام دینا ہے پنجاب کو, اور وہ ہم فائنل کر چکے ہیں. حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہے. ہم نے کابینہ سے وہ پاس کر لیا ہے, کابینہ سے پاس کر کے وہ آگے جا چکا ہے. اب اسمبلی کے اندر پیش ہو جائے گا, اگلے سیشن میں پیش ہو جائے گا. اسمبلی میں وہ 15 دن لیتا ہے, مہینہ لیتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھے بتائیں کون سی حکومت ہے جس نے آتے ہی پہلے مہینے کے اندر کمیٹی بنائی ہو, پہلے سال کے اندر اپنا بلدیاتی مسودہ پاس کر لیا ہو. مجھے کسی صوبے کی مثال بتا دیں. دیکھیں میری بات سن لیں. جہاں تک اب مجھے تھوڑا سا یہ وہ حکومت ہے جو 15 منٹ میں 52 قانون پاس کرتی ہے, جو ڈیفیمیشن کا قانون راتوں رات پاس کر لیتی ہے. ایک بلدیاتی کے علاوہ تو آپ قانون 5 منٹ میں پاس کر لیتے ہیں. صرف یہ بلدیاتی پھنسا ہوا ہے, ورنہ آپ مجھے بتائیں زرعی ٹیکس لگانا ہو 5 منٹ, ذیشان صاحب اصل وجہ ڈیفیمیشن کا قانون ہو 5 منٹ, اصل وجہ کوئی اور قانون بنانا ہو 5.5 منٹ, یہ 1 سال لگ جاتا ہے. وجہ نہیں بتا رہے موقع فراہم کریں, مجھے بات تو کرنے دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ کا اپنا موقف ہے, آپ نے پیش کیا, مجھے موقع دیں میں اپنا موقف پیش کر سکوں, آپ کے سامنے رکھ سکوں. دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں 15 منٹ میں قانون یا اتنے دیر میں قانون پاس ہو جاتا ہے. بلدیاتی قانون جو ہے نا وہ سب سے اہم قانون ہوتا ہے. اس کے اندر لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں, لوگوں کی ایک جو ہے نا ہماری سوشل جو اپنی ہماری جو سوسائٹی کے مسلم ممبرز ہیں وہ اس میں ان کی ہوتا ہے. آپ میڈیا کے ممبر ہیں, آپ کے بھی اس طرح سے ہم نے لوگوں کی انپٹ بھی لی. اس لیے تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ ہم اچھا نظام بنانا چاہتے ہیں, اور ایک الحمدللہ ہم نے ایک اچھا نظام بنا لیا ہے. بنا کے اب اس کو ہم فائنل کر لیا ہے. نوٹس آنے سے پہلے جو آپ نے بتایا ہے الیکشن کمیشن کا, ہم تو نظام فائنل کر چکے ہیں, کابینہ پاس کر چکی ہوئی ہے. پروسیس جو ہے نا وہ تقریباً آخری مرحلوں میں ہے, اور جس دن اسمبلی نے پاس کرنا ہے اس کے فوری بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا اس کے پاس یہ چلا جائے گا, وہ ڈیلیمیٹیشن کرے گا, اور انشاءاللہ اسی 2025 کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جو ہے نا اس کے وہ ہو جائیں گے. کوئی مہینہ آپ بتا سکتے ہیں ذیشان صاحب؟ ایک اور بات ذرا میں کرنا چاہوں گا. بات آپ نے پاپولیرٹی کی بات کی ہے, آپ نے فارم 47 فارم 45 کی بات کرتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فارم 47 جو ہوتا ہے نا وہ فارم 45 کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں, اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, تو پھر ہی فارم 47 بنتا ہے. اور فارم 47 ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. ہم نے کیوں فارم 47 جو ہے نا وہ ایک پتہ نہیں بنا دیا ہے بغیر لوگ جو ہے نا نہیں سوچے سمجھے ایک بات کر دیتے ہیں. فارم 47 کے چھوڑے 45-47 کیا مجھے بتائیں. نہیں ایک رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے خوف کی وجہ سے مقبولیت پہ آنے لگا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی ممبر الیکٹ ہوتے ہیں کے پی کے اندر جو الیکٹ ہوئے ہیں, کیا ان کو فارم 47 نہیں ملا؟ 2018 میں جو ہوئے تھے ان کو فارم 47 نہیں ملا تھا؟ 2013 میں 2008 کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب کو فارم 47 ہی جو ہے نا وہ نوٹیفائی کرتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے الیکٹ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے, آپ نے بات کر لی ہے پاپولیرٹی کی. پاپولیرٹی کا جو ہے نا کچھ میئرز ہوتے ہیں. دیکھیں کے پی کے اندر گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, وہ اپنا جلسہ کرتے ہیں, وہاں پورا مشینری کی زور لگا کے جلسہ کرتے ہیں.
کے پی کے اندر 8 فروری کو سارا کے پی کو اکٹھا کرنے کی کوشش وہاں پہ کرتے ہیں اور ان کے جلسے کے مناظر دیکھ لیں. اور ہمارے 2 جلسے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسہ کیا ہے ناروال کے اندر, شہباز شریف صاحب نے جلسہ کیا ڈی جی خان کے اندر. وہاں پہ کوئی آپ کو حکومتی مشینری کی کوئی ذرا سی بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں آئی ہوگی کہ کہیں پہ حکومتی مشینری. اچھا یہ مقبولیت کا گراف سے کمپیریزن کریں, جلسوں کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. مقبولیت آپ کی ذات کا کمپیریزن بھی کرا لیں گے. ایک فکرہ اور کہنے دیجیے گا. دیکھیں بائی الیکشنز ہوتے ہیں, 2018 میں بھی بائی الیکشن ہوئے تھے, وہ بھی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی. جب بائی الیکشن ہونے شروع ہوئے تو وہی حکومت ہارنی شروع ہو گئی. آج الحمدللہ جتنے بائی الیکشن 2024 کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہوئے ہیں, ساری کی سارے بائی الیکشن پی ایم ایل این جیتی ہے, ایون کے پی کے اندر پی ایم ایل این جیتی ہے. تو مجھے بتائیں معیار کیا ہے؟ وہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. یہ پاپولرٹی ہے یا چند لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ کریں گے پروپیگنڈا, تو ہم اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ پی ٹی اے کی پاپولرٹی ہے. دیکھیں بائی الیکشن نون لیگ جیت رہی ہے, جلسے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر احتجاج ہوتا ہے. پی ٹی اے کے کہنے پہ پنجاب کے اندر سے کوئی ذرا سی بھی کہیں سے کوئی لوگ نہیں نکلتے, کوئی ایک بھی جلوس نہیں نکلتا, کہاں سے بھی جو ہے نا کوئی آواز نہیں آتی. اچھا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ نیا بلدیاتی نظام پنجاب کا لا رہے ہیں, اس کے کچھ خط و خال ہمیں بتائیں گے, یہ پرانے سے مختلف کیسے ہے؟ دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی پرانے جو بلدیاتی سسٹمز رہے ہیں, ہم نے اس میں ایک جو بنیادی چیز رکھی ہے وہ رکھی ہے, ہم نے رورل اربن ڈیوائڈ کو قائم رکھا ہے. جو ہم لوکل گورنمنٹس بناتے ہیں, مقامی حکومتیں بناتے ہیں, ہمارے شہروں کے لیے علیحدہ مقامی حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ہمارے دیہاتوں کی علیحدہ مقامی حکومتیں بنتی رہی ہیں, اور آج اس دفعہ بھی ہم نے اس کو رکھا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم نے اس دفعہ کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو نچلی سطح پہ جو ہے نا ان کو مزید امپاور کرنے کے لیے ہم نے تحصیل کا ٹیئر جو ہے نا وہ اس میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ تحصیل کونسلز ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر. اسی طرح جو بڑے شہر ہیں, بڑے شہروں کے اندر جیسے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی تھی لاہور کے اندر, ان کے اندر ہم ٹاؤن کارپوریشنز بھی لے کے آ رہے ہیں اس دفعہ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اپنے جو لوکل علاقہ وہیں پہ حل ہوں. نمبر 1. نمبر 2, میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا انڈائریکٹ ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو یونین کونسلز کے الیکشنز ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں ڈائریکٹ, جو اس سے اور اس کے بعد جو میئر کا اور جو اوپر اپر ٹیئر کا الیکشن ہے وہ ہم نے رکھا ہے انڈائریکٹ. لیکن آبویسلی وہ وہی اس طرح سے ووٹ, یہ سسٹم ہمیشہ ایسے چلتا رہا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں تو پھر دھاندلی ہو جاتی ہے نا, یو سی ناظم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. نہیں آپ مرضی کا میئر لے آتے ہیں, ہم نے الحمدللہ اس ڈائریکٹ الیکشن کرائے نا. ہم نے شو آف ہینڈ کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں. ہم نے وہ سیکرٹ بیلٹنگ والا جو ہے نا وہ ختم کر دی, جہاں پہ کوئی معاملات خراب ہو سکتے تھے. جو بھی ہوگا سامنے ہوگا. دیکھیں یہ پارٹی بیسس پہ ہوں گے, نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے؟ بالکل جی, پارٹی بیس کے اوپر الیکشن, بلے کا نشان دیں گے. بالکل جی, جو جس پارٹی کا جو نشان ہوگا وہ اس کو لے سکتے ہیں. وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کس جماعت کا کون سا الیکشن نشان ہوتا ہے. ہم نے باقاعدہ یہ جو الیکشن ہے وہ پارٹی بیس کے اوپر جو ہے نا یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن تحریک انصاف الزام لگاتی ہے آپ دھاندلی کراتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. کیا مثال یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے, وہ اپنے گھر سے نا نکلتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ, وہ دیکھتا ہے سامنے ایک گاڑی ریورس ہو رہی ہوتی ہے, اسے لگتا ہے کہ ساری جو گاڑیاں وہ ایکچولی ریورس چلتی ہیں. آگے نکل جائے تو ہر گاڑی سیدھی چل رہی ہوتی ہے. نہیں وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, ساری دنیا غلط گاڑی چلا رہی ہے. لگتا ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ آر ٹی ایس بند کر کے ہی آتا ہے, دھاندلی کر کے ہی آتا ہے. ان کو دیکھیں وہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے, الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. ہم نے مختلف حکومتیں کی, دھاندلی کی بات تو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. یونین کونسل نہیں, اب ذرا بلدیاتی کا پوچھ رہے ہیں. یونین کونسل میں ایک چیئرمین ہوگا, ایک وائس چیئرمین ہوگا, اس کے ساتھ کتنے کونسلرز ہوں گے؟ جو میں عرض کرتا ہوں جی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہم نے رکھا ہے نا, ایک تو مختلف نظام رہے ہیں پنجاب کے اندر. یونین کونسل ایک بنیادی یونٹ ہے جو ایک لوگوں کی پہچان بھی ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں یونین کونسل سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے یونین کونسل کا ٹیئر جو ہے نا وہ پورے پنجاب میں ہر ایک لوکل گورنمنٹ کے اندر رکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بالکل اس میں چیئرمین بھی رکھا ہے, وائس چیئرمین بھی رکھا ہے. اس کے ساتھ ہم نے جو جنرل کونسلرز ہیں ان کی تعداد ہم نے
جو ممبرز ہوں گے یونین کونسلز کی تعداد ہم نے 9 رکھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے اس میں جو ریزرو سیٹس رکھی ہیں جس میں خاتون کی سیٹ رکھی ہے, اس میں ہم نے منورٹیز کی ہوگی, رورل ایریاز کے اندر کسانوں کی, اور اربن ایریاز کے اندر جو ہے نا لیبر کی سیٹ ہوگی. اور پہلی دفعہ ہم نے یونین کونسل کا اوپر جو ہے نا وہ اس کی یوتھ کی سیٹ رکھی ہے. اسی طرح سے جو اپر ٹیئر ہے اس میں ہم نے پہلی دفعہ جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں لوگ, ڈسیبلڈ جنہیں ہم لوگ نارملی کہتے ہیں, وہ ان کی سیٹ بھی ہم نے رکھی ہے, ان کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اچھا, جو میئر ہوگا وہ ریزرو سیٹ سے بھی آ سکے گا کہ الیکٹڈ ہونا لازمی ہے؟ نہیں دیکھیں جی, اس میں جو ہے نا وہ بالکل اگر وہ اس کا ممبر ہو سکتا ہے تو وہ آ سکتا ہے, میئر کوئی بھی آ سکتا ہے جو مطلب. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ الیکشن یو سی کا نہیں لڑتا, بعد میں آپ اسے ریزرو سیٹ پہ نامزد کر کے بھی اسے میئر بنا سکتے ہیں. دیکھیں جی بالکل, اگر اس کو وہ پارٹی ٹکٹس پہ ہونا ہے اور اس کو اوپر لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں, جو لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے, اگر لوگ اس کو جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس کو ووٹ ڈالتے ہیں تو بالکل وہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا جی. اور یہ جو میئر کا الیکشن ہے یہ شو آف ہینڈ سے ہوگا, یو سی ناظم شو آف ہینڈ رکھ رہے ہیں, ناظم نام رکھ رہے ہیں, چیئرمین نام رکھ رہے ہیں, چیئرمین نام رکھ رہے ہیں جی, چیئرمین رکھ رہے ہیں, ناظم نہیں رکھ رہے, ہوگا چیئرمین ہوگا. اور لاہور کی کتنی یونین کونسلز ہیں؟ دیکھیں جی وہ اصل میں وہ ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم جب آئے گا نا جی, تو اس کے دوران یہ ہوگا, وہ ڈیسائیڈ ہوگا. ہم تو آبادی کو اس میں رکھتے ہیں, پھر آبویسلی آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس وقت لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 274 ہیں, تو یقیناً یونین کونسلز بڑھیں گی لاہور کے اندر کیونکہ اب آبادی بڑھ چکی ہے. پنجاب میں کتنی میٹروپولیٹن بنا رہے ہیں؟ ابھی تو ایک ہی لاہور ہوتی تھی, اب اور بنا رہے ہیں. ہم نے جیسے گزارش کی آپ کو, ہم نے بتایا کہ ہم اس میں نا زیادہ اس وقت ٹاؤن کارپوریشن جو بڑے سٹیز ہیں نا اس کے ٹاؤن کارپوریشن کا جو آئیڈیا کانسیپٹ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹاؤنز کو جو ہے نا زیادہ اس میں مضبوط کیا جائے. تو جتنے ہمارے بگ سٹیز ہیں وہاں پہ ہم ٹاؤن کارپوریشن جو ہے نا ان کو لے کے آ رہے ہیں. ٹاؤن وائس چیئرمین الیکٹ کریں گے, ٹاؤن کا چیئرمین جو ہے, ٹاؤن کا میئر, ٹاؤن کا کیا ہوگا, ناظم ہوگا, میئر ہوگا, ٹاؤن ناظم ہوگا, نہیں وہ ٹاؤن چیئرمین ہوگا. جو سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے میئر رکھا ہے, جو رورل ایریا ہیں جس میں جیسے تحصیل کونسلز ہیں یا مطلب تو وہاں پہ چیئرمین رکھا ہے نام. نہیں تو ٹاؤن کا بھی میئر ہی ہوگا, ٹاؤن میئر کہیں گے اسے. جی بالکل جی. اور جو ایک میٹروپولیٹن میئر ہوگا, ایک ٹاؤن میئر ہوں گے. دیکھیں جی ہم نے اس میں 2 ٹیئر سسٹم رکھا ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کر لیں گے سارا, وہ آنے والے دنوں میں لوگوں. ڈپٹی میئر کتنے رکھے ہیں؟ وہ ہم نے آبادی کے لحاظ سے رکھا ہے جی, وہ مطلب جتنا سٹی کا یا ایریا جو ہوگا اس حساب سے رکھا ہے. وہ کسی جگہ پہ 2 بھی ہو سکتے, کسی 4 بھی ہو سکتے ہیں, وہ آبادی کے لحاظ سے. آپ کا شہر سیالکوٹ میٹروپولیٹن بن رہا ہے یا اس کو میٹروپولیٹن نہیں بنایا آپ نے؟ سیالکوٹ جو ہے نا وہ کیونکہ وہ پہلے میونسپل کارپوریشن رہا ہے تو وہ بگ سٹی کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے, تو اس کی ڈیمارکیشن جب ہم کریں گے تو کیونکہ آبادی جو ہم نے رکھی ہے نا بگ سٹی کی, وہ 7 لاکھ کی آبادی سے اوپر کو بگ سٹی ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. ذیشان صاحب ساتھ رہیے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. وزیر بلدیات ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ذیشان صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھ لیتی ہوں کہ پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالیں ایک سوال اور اس کارکردگی سے سیٹسفائی ہے کہ نہیں؟ ذرا بلدیات, یہ آپ نے 7 لاکھ پر بگ سٹی بنایا ہے, تو کتنے بگ سٹی بنے ہیں پنجاب میں جن کی آبادی 7 لاکھ سے زیادہ ہے؟ نمبر صاحب اس میں کیونکہ میرے پاس اس میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن اس میں نا ایک ہم کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے 7 لاکھ سے زیادہ آبادی تو پتوں کی بھی ہوگی, بھائی پھیرو بھی ہوگا, یا اس میں یا لالا موسیٰ بھی ہوگا ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے. 2023 کی جو ہمارے پاس ہوئی ہے مردم شماری کا ڈاٹا موجود ہے. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیمارکیشن ہوتا ہے کہ آپ شہروں کی باؤنڈری دیکھیں. شہر جو ہے نا اگر اگر شہر بڑھ گیا ہے, اس کے ساتھ کوئی بالکل ایڈجسٹنٹ دیہات ہیں جو شہری آبادیوں میں آ چکے ہوئے ہیں, تو ہم ڈیمارکیشن کے ذریعے ان کو بھی پھر شہروں کی حدود کے اندر لے دیتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. اگر وہاں پہ شہری طرز کی چیزیں ہو چکی ہیں اور وہ شہر کے بالکل ساتھ جڑ چکی ہیں, تو وہ ڈیمارکیشن جو ہے نا جب یہ قانون پاس ہوگا ہم فوری ڈیمارکیشن کریں گے. ڈیمارکیشن کے بعد
اس باؤنڈری کے اندر جو آبادی آئے گی، آبادی تو 2023 کی ہم لیں گے، تو وہاں سے ہم ڈٹرمن کر سکیں گے کہ جی کتنی آبادی ہے وہاں کی. جب وہ ڈٹرمنیشن ہو جائے گی تو پھر اس حساب سے آگے جو چیزیں ہوں گی. 7 لاکھ اس لیے رکھا کہ 7 لاکھ بڑی آبادی ہوتی ہے. ہم اگر جتنے بہت بڑے ایک ایم این اے کتنے پہ ہوتا ہے؟ وہ بھی تقریباً اتنے پہ ہوتا ہے 7 ساڑھے 7 لاکھ کے اوپر. تو جن شہروں میں ایک ایم این اے کی سیٹ ہے آپ نے اسے بگ سٹی کر دی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام، جب ہم بلدیات کی بات کرتے ہیں پھر ہمیں بلدیات کی وہی بات کرنی چاہیے. بلدیات کا ایک وہ اسپرٹ ہے کہ بلدیاتی لوگوں کا کام ہے کہ گلی محلے کے معاملات کو، مسئلوں کو حل کرنا، جو ایکچولی ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہو. تو پھر ان کے لیے جتنی چھوٹی یونٹس ہوں گے اتنا زیادہ ان کے لیے مینیج کرنا آسان ہوگا. ذیشان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے بطور وزیر بلدیات کے پورے پاکستان میں ایک ہی بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، یا ہر صوبے نے اپنی الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، بہانمتی کا کنبہ بنا لیا ہے، اپنی مرضی کا بلدیاتی نظام ہر 4 سال بعد ہم ہر صوبے میں دیکھ لیتے ہیں؟ تو یہ پورے پاکستان کو یکساں بلدیاتی نظام نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں میں جب آپ اس کو 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ یہ اب صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے، تو پھر دیکھیں نا ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر اپنی بات کو امپوز نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں ڈیموکریسی کی روح یہی کہتی ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں وہ جو چاہے اس طریقے سے لوگ اپنا فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے جو ہے نا اس کے مطابق اپنے نظام بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے تو نہیں آپ کی بات کو انڈورس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صوبائی خود مختاری جو ہے نا اس پہ کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر اوبیسلی نہیں ہونی چاہیے صوبائی خود مختاری. ہاں یہ ہے کہ دیکھیں ہر صوبہ جو ہے نا کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر جو ہے نا نظام بنائے، لوگ ایک دوسرے کے نظام سے سیکھیں اور بہتر نظام بنائیں. انشور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بلدیاتی نظام جب لوگ الیکٹ ہو کے آئیں تو پھر ان کو کوئی گھر نہ بھیجے، جس طرح پچھلی حکومتوں نے بھیجا، لوگوں کو گھر بھیج دیا. ان کا ٹینیور پورا ہو، ٹینیور پورا ہوگا پھر آگے اس کے مطابق جو ہے نا وہ نئے الیکشنز جو ہے نا وہ ود ان ٹائم فریم جو ہے نا وہ ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈیلیز آتے ہیں تو ڈیلیز پھر نا بعض کا بہت لمبے ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے نا کہ صوبائی خود مختاری کے تحت آپ کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو گیا. اب جو وزیر اعلیٰ ہے اور صوبائی حکومت ہے وہ خود کو مضبوط رکھنے کے لیے کمزور بلدیاتی نظام بناتی ہے. مطلب وہ نیچے تو ہم نے یہ تینوں صوبوں میں دیکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پی میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، پنجاب کے نظام دیکھ لیں، جو شہباز شریف کے دور میں بھی آیا وہ لاہور کے میئر کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ نیچے اختیار دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنا اختیار، میئر مضبوط ہو جائے گا تو وزیر اعلیٰ کو کون لفٹ کرائے گا، وزیر کو کون لفٹ کرائے گا؟ اگر ٹاؤن ناظم مضبوط ہو جائے گا پیسے نیچے چلے جائیں گے. آپ پروونشل فنانس کمیشن بنانے کو تیار ہیں؟ بالکل ہم نے اس کے اندر رکھا ہے پروونشل فنانس کمیشن، اس میں شامل ہے. کیا پروونشل فنانس کمیشن ہمارے بلدیاتی ایکٹ کا حصہ ہے جو کہتے ہیں پی ایف سی ہوگا اور ہم نے پی ایف سی ریوائز کرنا. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، 2015 میں ہم نے پی ایف سی ریوائز کیا. یونین کاؤنسلز کو جو فنڈ جاتا تھا اس کو ہم نے تقریباً 300-400 گنا بڑھایا. تو وزیر اعلیٰ کہنا ہے کہ وہ زیادہ پیسے ملتان پہ لگا دیں یا لاہور پہ لگا دیں. پی ایف سی ہوتا ہے نا جیسے این ایف سی ہے ویسے بااختیار پی ایف سی تو نہیں بناتے نا. اسی طرح کا ہوگا، اسی طرح ہوگا. اب پی ایف سی کیونکہ دیکھیں نا پچھلی، میں بھی بات پھر وہیں چلی جائے گا، پچھلی حکومتوں نے پی ایف سی نہیں بنایا، بناتے ریوائز کرتے چیزیں مختلف ہوتی. ہم نے کیا اپنے دور کے اندر، ہر دور کے اندر پی ایف سی بنا کے اس کو ریوائز کیا اور اس کو پہلے سے بہتر کیا. دیکھیں بنیادی طور پہ جو فنڈز ہیں، جو کلیکشن ہوتی ہے آپ کے ٹیکسز کی، وہ واپس ان علاقوں میں لگنے چاہیے. وہ تھرو پی ایف سی آپ انشور کر سکتے ہیں اور ہم بالکل اس نظام کے اندر پی ایف سی بنانے جا رہے ہیں. پروونشل فنانس کمیشن بنے گا اور وہ انشاءاللہ فوری طور کے اوپر ہم اس کو، لاہور پہ تو اتنے پیسے نہیں لگ سکیں گے، آپ تو باقی شہروں کے پیسے لاہور میں لگا دیتے ہیں. نہیں دیکھیں جو بعض اوقات دیکھیں نا بلدیاتی نظام کے اندر جو شہر زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے تو پھر وہاں پہ زیادہ لگتے ہیں. دیکھیں جو لوکل ٹیکسیز ہیں، بہت سے ٹیکسیز جو لوکل ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ ایکچولی اس کی روح یہی کہتی ہے کہ جہاں سے کلیکٹ ہو وہیں پہ واپس لگے. لوگ اس طرح زیادہ بہتر طریقے سے دیتے ہیں. دیگر شہروں کی محرومیاں بھی تو ہوتی ہیں، پھر سامنے آ جاتی ہیں. جی ذیشان صاحب دیگر شہروں کی محرومیاں بھی تو سامنے آ جاتی ہیں. پھر دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شہر جو ہے نا، ایک علاقہ جو ہے نا وہ ٹیکس دیتا ہے
جو زیادہ ٹیکس دے گا اوبویسلی جو زیادہ ٹیکس دے گا وہاں کی پرابلم بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, وہ زیادہ کنجسٹڈ ہے. لاہور ہے اس کے مسائل بھی بڑے ہیں, تو اس لیے لاہور کا ٹیکس لاہور میں لگے, راجن پور کا ٹیکس راجن پور میں لگے, قصور کا ٹیکس قصور میں لگے, راولپنڈی کا ٹیکس وہاں پہ لگے. ہاں جو ہمارا ایک سینٹرل پول ہوتا ہے وہ اوبویسلی اس کا فارمولا ایک ہو, لیکن اس کے ساتھ لیکن دیکھیں نا جی, آپ کی جو حکومت آئی اس نے پچھلے سال گندم نہیں خریدی اور کسان مر گیا. اس سال کوئی گندم لگانے کو تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میں دیکھوں زراعت پر تو اس وقت جو آپ نے پچھلے سال کسان کا حال کیا ہے, اس سال کوئی گندم لگانے کو تیار نہیں جو لوگوں کا پچھلے سال حال ہوا ہے. تو آپ کی زرعی پالیسیز تو کسان کے حق میں نہیں ہے. چلے آپ نے یہ بات کی, ہم اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں. آپ نے بات کر دی. اب یہ میرا ہے نا اس پہ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے فیکٹس کے ساتھ, پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی جو آپ نے بات کی اس طرح بات نہیں ہے, بات اس کے بالکل مختلف ہے. بالکل ہم نے جو ہے نا پروکیورمنٹ نہیں کی اس دفعہ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان تھا وہ تھم گیا, وہ ریورس ہو گیا. اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ جو فیصلہ تھا, اس کی وجہ سے گھر گھر میں آٹا سستا ہو گیا. ہر گھر کی جو ہے نا یہ ضرورت ہے. لیکن کسان ناراض میں آنے لگا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کہا گیا جی کسان کو پر مشکلات آئی ہیں. دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں جو کسانوں کے لیے پیکیج دیا گیا جس میں کسان کارڈ ہیں, ٹریکٹرز ہیں, سولرائزیشن ہے, ملٹیپل جو چیزیں کی جا رہی ہیں. صرف ایک کسان کارڈ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مڈل مین کے ذریعے قرض لیتا تھا, قرض لے کے وہ کاشت کرتا تھا فصل کو, پھر اس کے بعد اس کے اوپر سود دیتا تھا, اور پھر اس کی پوری کی پوری فصل اس کی مقروض بن جاتی تھی. الحمدللہ ہم نے کسان کارڈ کے ذریعے لوگوں کو اس چیز سے جان چھڑا دی. لوگ اب کسان کارڈ سے پیسے نکلواتے ہیں بالکل فری آف کاسٹ, اس پہ کوئی سود کوئی چیز نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ نکال کے انہوں نے ابھی تک 60 ارب سے زیادہ لوگوں نے پیسے نکال چکے ہیں, نکال کے یوز کر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ شاید وہ 20-22% جو اس نے سود دینا تھا اس کی جان چھوٹ گئی, وہ اس کی پروفیٹیبلٹی میں ایڈ ہو گیا. کسان سے پوچھے, کسان بہت خوش ہے اس چیز. گندم کا ٹارگٹ گندم کا بتاتا ہوں. آپ نے کہا لوگوں نے گندم کاشت کرنی چھوڑ دی. دیکھیں پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا نا وہ تھا 1,65,00,000 ایکڑ اس سال کا ٹارگٹ. ٹن یا ایکڑ؟ ایکڑ جو کاشت ہونی تھی نا, میں اس پہ آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پنجاب کے جب اب ریسنٹلی جب یہ اس پہ سروے سارے ہو گئے ہیں, 1,70,00,000 ایکڑ جو ہے نا کاشت ہوئی ہے, زیادہ کاشت ہوئی ہے. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کسان جو ہے نا وہ بڑا ناخوش ہے, آپ کسان سے پوچھے تو صحیح جا کے, پہلی دفعہ اتنے سالوں کے بعد کسان کو یوریا کم ریٹ پہ ملا, بلیک میں نہیں ملا, لائنیں نہیں لگی, ڈی اے پی سستا ہو گیا, ان کی اس ان پٹ سستی ہو گئی ہیں. آپ جا کے کسان سے پوچھے تو صحیح. ذیشان صاحب کسان کہتے ہیں عمران خان کی پالیسی زیادہ ہماری جو میں نے جو بات کی ہے, میں یہ چیلنج کرتا ہوں اگر یہ بات اس طرح نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات غلط ہے. ہم نے دیکھے ہماری اچھا اس سال گندم کی سپورٹ پرائس کا اعلان کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کے ساتھ اور مشورہ کر کے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہتر فیصلہ ہوگا. آپ یقین رکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا نہ صرف کسانوں کو, پنجاب کے عوام کو, پنجاب حکومت نے الحمدللہ اتنے انیشیٹیوز کے ذریعے اتنے فائدے اور اتنا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے گندم خریدنی نہیں تو آپ کو قیمت اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اوپن مارکیٹ میں جو مرضی قیمت ہو, پھر آپ کی سپورٹ پرائس تو تب ہوتی تھی نا جب آپ خریدتے تھے اس قیمت پر. جب آپ نے ایک دانہ بھی نہیں خریدنا تو آپ کو سپورٹ پرائس بھی فیصلہ تو حکومت پنجاب کرے گی نا وقت آنے پہ. آپ یقین رکھیں لوگوں کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. ہمارا ایک سال کے جو فیصلے ہیں جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں
وہ عوام میں اس کی بڑی پذیرائی ہے, لوگ اس کو پسند کریں گے, وہ لوگوں کے لیے بہتر فیصلے ہیں, بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو آگے بھی آپ یقین رکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا بہتر فیصلہ انشاءاللہ کریں گی. وہ عوام کا سوچتی ہیں, ان کی پرائرٹی پنجاب کی عوام ہے, اور جو سب سے زیادہ ان کی کوشش ہے جو غریب لوگ ہیں, جو لوگ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے. ایک سال میں اس ایک سال میں آپ کی حکومت نے 5 بڑے کام کیا کیے ہیں, تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ اور کل کی تنقید بھی سامنے, ہمارے 90 سے زیادہ انیشیٹوز ہیں. میں کہتا ہوں جی 5 بڑے بتا دیں. میں دیکھیں نا, میری اپنی جو نظر میں دیکھیں ہر ایک انیشیٹو جو ہے نا وہ اپنی آپ میں نا مطلب وہ اس کی مثال دوسری نہیں ملتی. میں 5 تو نہیں, 5 سے زیادہ تھوڑے سے گنواؤں گا, مجھے اتنا موقع تو دے دیں. میں کچھ انیشیٹیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے بتائیں اس سے پہلے تاریخ میں یہ کب ہوئے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, ستھرا پنجاب انیشیٹو ہے. آج لوگ دوسرے صوبوں سے آ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا صفائی بہتر ہے پنجاب کے اندر, اور ایک نمبر 1 یہ چیز. دوسری اس کا فائدہ میں آپ کو, مجھے 1 منٹ دیجیے کہ میں کوئکلی ذرا اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اس کا فائدہ یہ ہے تقریباً 1,25,000 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اس کے ذریعے. اس کے بعد اس سے ہماری جو الائیڈ انڈسٹری ہے, ٹوٹل کی ٹوٹل لوکل انڈسٹری کو کتنا بینیفٹ ملا کہ یہاں پہ جیسے وہ جو بیس سے ریلیٹڈ مشینری تھی وہ ساری لوکل مینوفیکچررز کے پاس گئی. تقریباً جو مشینری ٹوٹل اس میں استعمال ہو رہی ہے 100 ارب کے قریب جو ہے نا اس کی کاسٹ بنتی ہے. جو لوکل مینوفیکچر ہوگی, آپ نے سارا پرائیویٹائز کر دیا. چھوٹی انڈسٹری ہر چیز کو جو ہے نا اس سے اربوں روپے کا سالانہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اس سے کتنے لاکھوں گھروں کا روزگار چلے گا, ایک صاف ستھرا ماحول جو ہے نا وہ ملے گا. آپ خود مجھے بتائیں, آپ لاہور کو دیکھ لیں کہ لاہور کی صفائی کا معیار پہلے سے کتنا حد تک بہتر ہے. آپ کو گاؤں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, آپ کو لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. 70 سال سے کبھی کوڑا کسی نے نہیں اٹھایا تھا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو اوپر جو ہے نا انیشیٹو لیا. یہ تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک کام بتایا. لیکن آپ نے, میرا یہ سوال ہے, آپ نے سارا صفائی کا نظام پرائیویٹائز کر دیا. بالکل, ہم نے آؤٹ سورس کیا, ہم نے آؤٹ سورس کیا, اور اس میں ساری لوکل انڈسٹری ہے. نہیں, پر پورے پنجاب میں تحصیلوں کی سطح پر بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے. بالکل تحصیلوں کی سطح پہ ہم نے کیا ہے, اور اس میں ساری لوکل انڈسٹری, اور یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور اس کو بڑا, مجھے کسی وقت آپ موقع دیجیے گا, میں نے ویسے تھوڑے دن پہلے ڈیٹیل پریس کانفرنس کے اوپر کی ہے کہ ہم نے بڑا ایک ڈیجیٹل AI بیسڈ مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے نظام چلے گا. بڑا الحمدللہ اچھا نظام ہے. آپ کسی وقت ہمیں موقع دیں, ہم آپ کو اپنا کنٹرول روم دکھائیں کہ وہاں پہ کس طرح سے چیزیں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح کا, یہ تو میں نے ایک بتایا آپ کو کام. اس کے علاوہ کسانوں کا دیکھیں, کسان کارڈ کی میں نے بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل نواز شریف کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے وہ بن رہا ہے لاہور کے اندر, اور اس میں ان مریضوں کو فائدہ ملے گا جن مریضوں کو کوئی ہاسپٹل نہیں لیتا. آپ کو معلوم ہے جو اسٹیج 3 اور 4 کے ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں ان کا بھی جو ہے نا علاج یا پین مینجمنٹ ان کی جو کی جائے گی. اسی طرح سے کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے سرگودا کے اندر, ملٹیپل, بلکہ ہر ضلع کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ وہاں پہ کارڈیالوجی کی فل فلیج سہولت وہاں پہ ہوگی. ہمارے کلینکس آن ویلز دیکھ لیں, ہمارے جو ہے نا BHUs کی ریویمپنگ دیکھ لیں, 1200 سے زائد ریویمپ اس دفعہ ہو چکے ہیں. تمام کے تمام BHUs ریویمپ ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو, سکولز کی بھی بات ہے, میں اس پہ آنے لگا ہوں. اسٹوڈنٹس کو پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ اسکالرشپس مل رہے ہیں, انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں, 60,000 طلبہ کو جو ہے نا وہ اسکالرشپ مل چکے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے, اور بہترین ایک نظام جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ بچوں کو بہترین سہولت جو ہے نا وہ کی جا سکے. اچھا ذیشان صاحب, ایک سادہ سا سوال. میں دیکھیں نا, ابھی تو میں نے 2-3 ڈپارٹمنٹس کی بات کی ہے, 5 کر لینے دیں. کریں ابھی میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے 10-12 اور ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم پورے شہروں کا, CM پنجاب نے اس کو اپروو کر دیا, پنجاب کے تمام شہروں کا واٹر اینڈ سینیٹیشن کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اپروو کر دیا, اس کے اوپر کام انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے لگا. ایک آپ کو بتاؤں, میرے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, ہم نے پنجاب کے تمام اضلاع 32 ضلعوں کی ہم نے ماسٹر پلاننگ مکمل کر لی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ کو معلوم گا PTA کے دور کے اندر جب ماسٹر پلاننگ کی باتیں ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ اور ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ڈیلے کرنے شروع ہوتے تھے.
ہم نے الحمدللہ پورے پنجاب کے اندر یہ کام کر دیا، نہیں ایک آواز نہیں اٹھی. گرین کو ایک بات اور گرین کو براؤن کر دیا، براؤن کو گرین کر دیا، گرین لائن بھی دھل گئی. جہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی وہی ہوا. اور وہ سارا اس میں ڈیجیٹل ہے. دیکھیں جب ماسٹر پلان بنتا ہے پیسے تو براؤن کو گرین اور گرین کو براؤن کرنے میں ہے. جی آپ ایسا کریں نا، کوئی ایک کمپلین لے آئے، کوئی ایک کمپلین لے آئے پورے پنجاب کے اندر، کوئی ایسا اگر نہیں پر آپ ڈیجیٹل سسٹم بنایا ہے. پر آپ نے کوئی گرین علاقہ براؤن کیا ہے؟ دیکھیں وہ سارا ڈیجیٹل ہے، آن لائن اویلیبل ہے، آپ خود جا کے دیکھیں، اس کی پلاننگ ہوتی ہے نا. اچھا ذیشان صاحب، عوام ایک سوال دیجیے گا، ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں جی. یہ پنجاب کی تحریک پنجاب پہلا صوبہ بن گیا پورے پاکستان میں جس نے اپنی تمام پروکیورمنٹ جو تھی نا اس کو ای پروکیورمنٹ پہ لے کے چلا گیا. آپ ای ٹینڈنگ گئی، اتنی شفافیت آئی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ابھی تک اے ڈی پی پہ جو ہماری صرف سیونگ آئی ہے نا ای ٹینڈنگ کی وجہ سے، ای پروکیورمنٹ کی وجہ سے، وہ 50 بلین سے زائد آئی ہے جو کبھی کسی دور. چلیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری سوال لیپ ٹاپ سارے کہ وہ اسکول اور وہ کالجز اور وہ یونیورسٹیز اور وہ ہاسپٹلز یہ حکومت بنائے گی جس میں یہ نون لیگ کے اپنے لوگ ان کے بچے خود تعلیم حاصل کر سکیں، ہسپتالوں میں خود علاج حاصل کر. عوام سوال کر رہے ہیں. نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پڑھتے بھی ہیں، یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، یہاں پہ علاج بھی کراتے ہیں. یہ جو متھ بنی ہوئی ہے نا، دیکھیں میری بات نہیں اس طرح نہ کرے نا. دیکھیں نا یہ پی ٹی اے نے جو جھوٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہوا ہے نا، جو جھوٹ کے اوپر بیانیے بنا کے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں نا، ہمیں میرا حال ہے جو بات کرنی چاہیے نا وہ فیکٹس کے اوپر کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے قائدین ہیں جن کی ساری فیملیز سارے کے سارے کاروبار ہر چیز پاکستان کے اندر ہے، یہیں رہ رہے ہیں، یہیں پہ وہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ پک اینڈ چوز نہ کریں، کوئی ایک چیز کو پک کر لیا دوسری کو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے چلیے آپ کہتے ہیں ذیشان صاحب تو مان لیتے ہیں لیکن عوام پھر بھی نہیں مانتے. اچھا نہیں عوام مانتے ہیں جی، بالکل عوام مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کا یقین پاکستان مسلم لیگ کے اوپر ہے. میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر ان کا یقین ہے. پاکستان کی مسلم لیگ کو بار بار عوام اس لیے الیکٹ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا ترہ امتیاز خدمت ہے، جلاؤ گھراؤ نہیں، دھمکیاں نہیں. یہ رہ گیا تھا ذیشان صاحب آخری. ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کریں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم ڈینگے نہیں مارتے، ہم اوے چوے کی باتیں نہیں کرتے، ہم معاشرتی ویلیوز کو گراوٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے، جھوٹ نہیں بولتے. توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف آخر میں وہ رہ گیا تھا، وہ ضرور تھا. بہت شکریہ ذیشان صاحب، بہت شکریہ ذیشان صاحب، بہت شکریہ ذیشان صاحب. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے ثنا کے ایوان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.